امریکہ کہاں سے اور کس طریقے سے حملہ کرے گا، یا پھر وینزویلا سٹائل آپریشن ہوگا؟ ایران واقعی مزاحمت کر پائے گا یا پھر امریکہ کے لیے پیس آف کیک ثابت ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شعور ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فہیم احمد۔ جون 2025 کے بعد ایک بار پھر امریکہ اور ایران آمنے سامنے، لیکن اس بار جنگ ہوئی تو وہ ایران تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ جنگ رستہ کھول سکتی ہے ورلڈ وار 3 کا۔ یہ بات کسی خفیہ رپورٹ یا سازشی تھیوری تک محدود نہیں رہی۔ ٹائم آف اسرائیل ہو، امریکی میڈیا ہو یا یورپی اخبارات، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ایران پر حملے کے لیے گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ایسے میں بہت سے سنجیدہ اور خطرناک سوالوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ مثلا امریکہ کہاں سے اور کس طریقے سے حملہ کرے گا؟ کیا فضائی حملے ہوں گے یا زمینی فوج اتاری جائے گی، یا پھر وینزویلا سٹائل آپریشن ہوگا؟ اس وقت کن کن عرب ممالک میں امریکی فوج موجود ہے جو امریکہ کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ امریکہ کون سے ہتھیار استعمال کرے گا؟ اور اگر دونوں ممالک کی فوجی طاقت کا موازنہ کیا جائے تو امریکہ کن شعبوں میں آگے اور ایران کن میں مضبوط ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی مزاحمت کر پائے گا یا پھر امریکہ کے لیے پیس آف کیک ثابت ہوگا؟ آئیے ان تمام سوالات کے جواب سادہ الفاظ میں فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر سمجھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے فاکس نیوز کو بتایا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکہ بھرپور طاقت اور مہلک ہتھیاروں کا استعمال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایئر سٹرائکس میں کئی آپشنز ٹرمپ کے سامنے موجود ہیں۔ اچھا، امریکہ پچھلے سال ان میں سے ایک آپشن استعمال کر چکا ہے جب امریکہ نے ایران کی 3 اہم نیوکلیئر سائٹس پر بمباری کی تھی۔ اس بمباری کے لیے امریکہ نے B-2 اسٹیلتھ بمبر استعمال کیا اور کم از کم 14 بنکر بسٹر بم گرائے۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی قطر میں موجود امریکی ایئر بیس پر حملہ کیا تھا، لیکن یہ تصادم یہیں رک گیا تھا۔ اب جب یہ لڑائی دوبارہ شروع ہونے والی ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس ملک کے پاس کتنی دفاعی طاقت ہے۔ ملٹری پاور کا کمپیریزن کریں تو گلوبل رینکنگ میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے جبکہ ایران 16ویں نمبر پر ہے۔ امریکہ کا دفاعی بجٹ $895 بلین سے زیادہ ہے جبکہ ایران کا تقریباً $15 بلین ہے، یعنی مالی وسائل سے امریکہ کو 60 گنا زیادہ برتری حاصل ہے۔ ایکٹیو فوجی اہلکاروں کی بات کریں تو امریکہ کے پاس 1.3 ملین اہلکار ہیں جبکہ ایران کے پاس 6 لاکھ کے قریب ایکٹیو فوجی اہلکار موجود ہیں۔ ایئر فورس میں امریکہ کی برتری بہت واضح ہے۔ امریکہ کے پاس 13,000 سے زائد ایڈوانس ملٹری طیارے موجود ہیں، جن میں جدید ترین 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹرز F-22 اور F-35 شامل ہیں، جبکہ ایران کے پاس 560 طیارے ہیں جو زیادہ تر پرانے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان فضائی لڑائی پچھلے سال دیکھی جا چکی ہے جس میں ایران کی فضائیہ زیادہ کچھ کر نہیں پائی تھی امریکہ کے خلاف۔ اچھا، بحری طاقت میں امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز اور 81 ڈسٹرائرز ہیں۔ ایران کی بحریہ کے پاس محدود طاقت ہے جو سب میرینز اور مائنز اور تیز رفتار مسلح کشتیوں پر مبنی ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی وہ فیکٹر ہے جس پر ایران سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ اندازوں کے مطابق ایران مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا بیلسٹک میزائل کا ذخیرہ رکھنے والا ملک ہے جس کی تعداد 3000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ایران نے پچھلے سال میزائل حملوں سے اسرائیل کو نہ صرف حیران کر دیا تھا بلکہ پریشان کر دیا۔ لیکن امریکہ سے کمپیریزن کریں تو ایران کی میزائل ٹیکنالوجی امریکہ سے پیچھے ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس تمام اقسام کے جدید میزائلوں کا مجموعی ذخیرہ 25,000 سے 30,000 کے قریب بتایا جاتا ہے۔ اچھا، سب سے اہم فیکٹر جو خدا نہ خواستہ کسی طرف سے بھی استعمال ہو وہ ہے نیوکلیئر ہتھیار۔ نیوکلیئر ہتھیاروں میں امریکہ اناؤنسڈ نیوکلیئر طاقت ہے اور واحد ملک ہے جس نے کسی دوسرے ملک کے خلاف یہ ہتھیار استعمال کیے ہیں، جبکہ ایران کے پاس ابھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہے، لیکن وہ یورینیم کو ہتھیاروں کی سطح تک افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے تھریش ہولڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اب ہتھیاروں سے نکل کر الائز کی بات کریں، اتحادیوں کی بات کریں تو امریکہ کے نیٹو اور مڈل ایسٹ کے کئی ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں جہاں سے وہ آپریٹ بھی کرتا ہے اور حملے بھی کرتا ہے خطے میں۔ امریکہ کے پاس اس وقت کم از کم 19 مقامات پر مستقل اور عارضی فوجی تنصیبات یا بیسز موجود ہیں۔ ان میں سے 8 مستقل بیسز بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں۔ قطر میں خطے کی سب سے بڑی امریکی بیس ہے جہاں 10,000 فوجی موجود ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ شاید ہی کوئی ملک اس وقت ایران کے خلاف کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ اسے ایران کے میزائلوں کا خطرہ ہوگا۔ دوسری جانب ایران کے ساتھ بھی اتحادی ہیں جنہیں
اکثر ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے، جو زیادہ تر پراکسی کی صورت میں لبنان، عراق، شام اور یمن میں آپریٹ کرتے ہیں، لیکن اب وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اب ایک اور اہم سوال، اگر امریکہ حملہ کرے گا تو کیسے کرے گا؟ تو اس حوالے سے سیکیورٹی اینالسٹ کا خیال ہے کہ امریکہ زیادہ تر ایئر سٹرائکس، ڈرون حملوں، میزائل حملوں اور ممکنہ طور پر سائبر آپریشنز پر انحصار کرے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ شارٹ ٹرم اور کم خطرے والے آپریشنز کو ترجیح دیتے ہیں، جن میں امریکی فوجیوں کو کم سے کم نقصان ہو۔ جیسے 2020 میں بغداد میں قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا اور شہید کیا گیا۔ یعنی پاسبلٹی ہے ٹرمپ وینزویلا طرز آپریشن کا سوچ سکتے ہیں۔ ویسے ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آیت اللہ خامنئی کے ٹھکانے سے آگاہ ہیں اور وہ آسان ہدف ہیں ان کے لیے۔ ٹرمپ کی بھڑک اپنی جگہ، لیکن اگر حقائق کو دیکھیں تو ایران وینزویلا نہیں ہے۔ خامنئی کو نشانہ بنانا ٹرمپ کی ایک بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران ایسا سٹرائک بیک کر سکتا ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ مشکل میں پڑ جائیں۔ ہاں، اس حوالے سے ایک معمولی سی پاسبلٹی ہے جو میں نہیں سمجھتا ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ پاسبلٹی یہ ہے کہ ایران کے اندر سے کوئی متبادل قیادت سامنے لائی جائے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایسا بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ایرانی انقلابی سیٹ اپ بہت مضبوط ہے ایران میں۔ اچھا، اس سب میں ایک اہم سوال کہ کیا حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے زمینی حملہ کیا جائے؟ تو میری رائے میں گراؤنڈ انویژن کا امکان بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جغرافیائی لحاظ سے ایک مشکل ملک ہے۔ آپ نے افغانستان کی تو بہت سی سٹوریز سنی ہوں گی، لیکن ایران پر قبضہ کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ گزشتہ صدیوں میں کلونیل پیریڈ کے دوران جب دنیا کے بہت سارے ممالک مقبوضہ تھے تو تب بھی ایران کلونائزڈ نہیں ہوا تھا۔ آخر میں کنکلوژن کی طرف جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران پر امریکی حملہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو فاتح نہ ایران ہوگا اور نہ امریکہ، بلکہ اسرائیل ہوگا، جو پہلے ہی کامیابی سے ایران اور امریکہ کو براہ راست ایک دوسرے کے مد مقابل لا چکا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ ہمیں امید اور دعا یہی کرنی چاہیے صورتحال جنگ کی طرف نہ جائے، ورنہ اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں اور بات بڑھتے بڑھتے عالمی جنگ کی طرف بھی جا سکتی ہے، جو سوائے تباہی کے کچھ نہیں لائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔